بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ قرآن کریم کی آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر رہی ہے اور ان کو یہ بتا رہی ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تعداد میں تھے اور زمین میں کمزور تھے، لوگوں نے آپ کو دبایا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ آیت جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس وقت کے حالات پر پوری صادق آتی ہے، اسی طریقے سے یہ پاکستان کے مسلمانوں پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے۔ جب مسلمان ہندوستان میں انگریزوں کی اور ہندوؤں کی دوہری چکی میں پس رہے تھے اور ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کے حقوق پامال ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان قائدین کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ وطن قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سارے جید علماء نے اس تحریک کی تائید کی، جس میں حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور ان کے اجل خلفاء حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری، حضرت مولانا ادریس کاندلوی، حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہم اللہ تعالی کا ایک جبال علم کا گلدستہ تھا جو اس تحریک کا حصہ بنا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا جو بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مضبوط ایک تعلیمی نیٹ ورک ہے، مدارس دینیہ کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، حفاظ اور علماء لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل سے بھی مالا مال کیا ہے، ہر قسم کے موسم عطا فرمائے، ہر قسم کے پھل عطا فرمائے، ایک ایک پھل کی 20 اقسام عطا فرمائی، پہاڑ دیے، دریا دیے، دنیا کا بہترین نہری نظام دیا، اور میدانی علاقے دیے، سبزہ دیا، اور سیاحتی مقامات ایسے کہ سوئٹزرلینڈ کے مقامات سے مقابلہ کریں بلکہ بعض ان سے بہتر ہوں، اور معدنیات کے اعتبار سے دیکھیں، فصلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی میں پاکستان چوتھے نمبر پر ملے گا، کسی میں 5ویں نمبر پر ملے گا، کسی میں 6 نمبر پر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وطن ہمیں عطا فرمایا، اتنا خوبصورت وطن عطا فرمایا، وسائل سے مالا مال وطن عطا فرمایا، تو یوم آزادی کے موقع پر ہمیں ایک تو اس نعمت کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے علماء کرام اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہ خطہ کیوں قائم کیا تھا؟ تو اس کا مقصد واضح ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ زبان زد عام تھا، بچے بچے کی زبان پر تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح اسلام کے احکام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے، وہ تاکہ دوسری تمام اقوام عالم پر یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے سنہری اصول جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قابل عمل تھے، وہ آج بھی قابل عمل ہیں اور پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مہلت نہیں دی اور وہ جلدی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ بعد میں پھر لیاقت علی خان مرحوم جو ان کے دستے راز تھے وہ بھی جلدی شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہمیں قیادت ملی وہ ایسی تھی کہ جنہوں نے ملک کو اپنی منزل مقصود کی طرف لے جانے کی بجائے دن بدن اسے دور لے جانے میں کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لٹا پٹا پاکستان، کٹا پھٹا پاکستان عطا فرمایا تھا، لیکن اس وقت کی ابتدائی قیادت نے ایسی حکمت عملی اختیار کی اور ایسی محنت کی اور ایسے خلوص اور جذبے سے پاکستان کو ترقی عطا فرمائی
کہ 1960 کی دہائی میں بہت سارے دنیا کے ممالک کے لیے پاکستان رول ماڈل تھا، اور وہ یہاں کے منصوبہ سازوں کے منصوبوں سے مستفید ہو رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کرپشن نے جگہ پا لی اور کرپٹ حکمرانوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا۔ اس وقت جس طریقے کا معاشی بحران ہے، جس طریقے کا سیاسی خلفشار ہے، تو وطن عزیز کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ ملک اندر سے ٹوٹ جائے، خود آپس میں مسلمان لڑ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور پاکستان کمزور ہو اور ہمیں اپنی مرضی کا نظام یہاں لانے کا موقع ملے۔ تو میں اس موقع پر اپنے تمام دانشوروں سے، اپنے سیاسی زعماء سے، اپنے علماء سے یہ دستبرستہ گزارش کرتا ہوں کہ نفرتوں کو ختم کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہتھیار استعمال کیا تھا اور اس وقت کے قائدین نے جو ہتھیار استعمال کیا تھا اور جس کے نتیجے میں یہ مملکت وجود میں آئی تھی، وہ ایمان کا ہتھیار تھا، وہ اتحاد اور یکجہتی کا ہتھیار تھا، وہ نظم و ضبط کا ہتھیار تھا، وہ امانت اور دیانت کا ہتھیار تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس کے بعد فوراً یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور امانت میں خیانت مت کرو۔ یہ ملک اس کے مقتدر حلقوں کے پاس ایک امانت ہے، اس کی ایک ایک چیز، اس کی ایک ایک نعمت ان کے پاس امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت کرنا، اس میں کرپشن کی حوصلہ افزائی کرنا یا خود کرپشن کا ارتکاب کرنا، یہ اس امانت میں زبردست قسم کی خیانت ہے، اور اسی طرح کی خیانتوں کی بنا پر ہم آج مصائب سے دوچار ہیں، بحرانوں کا شکار ہیں۔ تو میری دستبستہ گزارش ہے تمام مؤثر طبقات سے، تمام مقتدر حلقوں سے، تمام سیاسی قیادت سے کہ وہ اپنے اپنے اختلافات بھلا کر مل جل کر بیٹھیں اور اس وطن کو آگے لے کر جائیں، اور جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی اور ریاست مدینہ کا نمونہ ہوگی اور ریاست مدینہ کا ثانی ایک ملک ہوگا، تو اس طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دیگرگوں حالات تک پہنچانے میں ہم کسی ایک طبقے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، سبھی طبقات کی اپنی اپنی جگہ کوتاہیاں ہیں، وہ اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کریں، ان کا احساس اور ادراک اپنے اندر پیدا کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور سارے مل جل کر اس ملک کو اپنی حقیقی منزل کی طرف لے جانے میں کردار ادا کریں، اس کی فلاح و بہبود میں اپنی صلاحیتیں کھپائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے اور جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقتی طور پر تو حالات ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ نہ یہاں کی سیاسی قیادت اسلامی احکام کا نفاذ چاہتی ہے، نہ یہاں کی عدلیہ پوری طرح اسلام کا نفاذ چاہتی ہے، نہ یہاں کے مقتدر اور طاقتور حلقے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اور نہ بہت سارے گدی نشین پیر اور بہت سارے نام نہاد مولوی لوگ وہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام نافذ ہوگا تو سب کا محاسبہ ہوگا اور ان کی عیاشیاں اور کرپشن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اجتماعی طور پر اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ہم اللہ سے توفیق مانگیں اور اپنا عزم ظاہر کریں کہ ہم اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، نفرتیں ختم کریں گے، محبتوں کو فروغ دیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر سارے طبقات آپس میں مل کر اس وطن کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی حقیقی منزل کی طرف آگے بڑھائیں گے اور اس میں فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com